بنگلہ دیش میں آج ایک خصوصی ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ آئندہ کچھ روز میں انہیں سزا سنائی جا سکتی ہے اور ممکنہ طور پر یہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے اس فیصلے کو رد کیا ہے اور انہوں نے اس عدالت کو کینگرو کورٹ قرار دیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات دیکھیے دوستو کہ یہ ٹھیک وہی عدالت ہے جو شیخ حسینہ واجد نے قائم کی، اور اس عدالت کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی اپوزیشن کو ختم کیا جائے، اور اسی عدالت سے جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP ان کے رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئیں۔ کیسی دلچسپ بات ہے، اور آج ان کو وہ کہہ رہے ہیں کینگرو کورٹ۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد طویل عرصے تک حکومت کرتی رہی ہیں۔ وہ پہلی دفعہ غالباً 1996 میں حکومت میں آئی تھیں، اور وہ 2001 تک انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی، اور اس کے بعد پھر 2009 سے لے کے 2024 تک وہ حکمران رہیں۔ پچھلے برس وہاں ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، اور مظاہرے یوں شروع ہوئے کہ شیخ حسینہ نے ایک قانون پاس کیا۔ اس قانون کے مطابق جو عوامی لیگ کے سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے نوکریوں میں کوٹا مختص کیا گیا، اور اس کے بہانہ یہ بنایا گیا کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد یا جن کے دادا پردادا یا باپ جو پاکستان کے خلاف آزادی کی تحریک 1971 میں اس میں شامل تھے، ان کو کوٹا مقرر کیا جائے ان کی جابز کے لیے۔ اس پر وہاں ایک عوامی مظاہرے شروع ہوئے، خاص طور پر طلبہ اس میں سامنے تھے، اور پھر یہ مظاہرے بڑھتے چلے گئے، اور ان مظاہروں میں جتنی طاقت کا استعمال کیا گیا اس کا نتیجہ اور زیادہ شدت سے ان مظاہروں کی صورت میں نکلا، اور آخر میں 5 اگست کو ان مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہو کے توڑ پھوڑ کی، اور اس بیچ میں شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کے بھارت پہنچ گئیں، اور وہ تب سے لے کے اب تک بھارت ہی میں ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس معاملے کو آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں۔ بغاوت اور انقلاب نیپال میں آئے، سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں، پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نعرے رہے ہیں کہ ہم بھی بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب لائیں گے، خاص طور پر ہمارے PTI کے دوست ہی کہتے رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ بنگلہ دیش حسینہ واجد کے دور سے اب تک وہ کس صورتحال کا شکار ہے؟ کیا اب وہاں حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ کیا جو حسینہ واجد کا دور تھا وہ آج کے دور سے مختلف تھا؟ معاملہ کیا ہے دوستو؟ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حسینہ واجد 2009 میں اقتدار میں آئیں تو اس دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب کوئی اور جماعت اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ایک جمہوری گو کے لباس میں وہ آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی رہنما ان کے خلاف تھے، ان کے مخالفین، ان سب پر کرپشن اور دیگر کیسز بنا کے ان سب کو اندر کر دیا۔ یعنی کوئی ایک بھی بڑی آواز وہاں موجود نہیں تھی۔ اپوزیشن کو انہوں نے ختم کر دیا، اور ایک طرح سے وہ ملک یک جماعتی بن گیا۔ اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو ظاہر ہے دوسری پارٹیوں کے پاس تو موقع ہی نہیں تھا، تو وہ مسلسل کامیاب ہوتی چلی گئیں۔ اور سب سے بڑی جماعت جو بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے ساتھ ہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، یعنی جو بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کے بڑے رہنما بشمول خالدہ ضیاء وہ جیل میں تھے، یعنی کوئی اور شخص وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح ان حالات میں شیخ حسینہ دوبارہ منتخب ہوتی چلی گئیں، اور انہوں نے وہاں ایک اور سٹرکچر قائم کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ چن چن کے ایسے افراد جو تنقید کرتے تھے ان سب کو اٹھایا گیا، اور ایک خاص فورس بنائی گئی وہاں پر جو نیم فوجی دستہ تھا۔ اس کی انسٹالیشنز ہوا کرتی تھی ہر کچھ مقام پر، وہاں لوگوں کو لے جایا جاتا تھا، جو بھی تنقید کرتے تھے، وہ شاعر تھے، صحافی تھے، یا دیگر زندگی کے شعبہ حاجات سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کو وہاں لے جا کے ٹارچر کیا جاتا تھا، اور ایک طرح سے وہ جو مزاحمت تھی حکومت کے خلاف، جو تنقید کی جگہ تھی، وہ سب ختم کر دی گئی، اور عملی طور پر وہاں پر صرف عوامی لیگ رہ گئی۔ یہ تھا وہ جمہوری دور۔ میں جو بار بار کہتا ہوں نا کہ صرف ووٹ لینا جمہوریت نہیں ہوتی، جمہوریت ایک رویے کا نام ہے۔ تو حسینہ واجد بظاہر آئی ہوئی تو ووٹ کے ذریعے تھی، لیکن انہوں نے میڈیا کے ذریعے، تعلیمی نظام کے ذریعے، دیگر مینز استعمال کر کے، خاص طور پر عدالتوں کے ذریعے اپنے سامنے تمام کی تمام اپوزیشن کو ہی ختم کر دیا۔ تو صاحب اگر اپوزیشن ہی ختم ہو گئی تو پھر جمہوریت کہاں سے رہ گئی؟
اگر ملک میں صرف ایک ہی پارٹی ہے تو پھر جمہوریت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر گفتگو ہی آپ پر نہیں ہو سکتی، اگر تنقید ہی نہیں ہو سکتی، اگر پارلیمان بھی بے بس ہو جائے، عدلیہ بھی بے بس ہو جائے، تو پھر جمہوریت تو نہ ہوئی۔ تو یہ نظام تھا جو شیخ حسینہ واجد نے وہاں قائم کیا۔ اس کے رد عمل میں وہاں طلبہ کا جو انقلاب آیا، لوگ سمجھتے رہے کہ یار یہ جینون انقلاب ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب آپ کے سامنے حالات ہیں، ان میں حالتیں بھی بات کرتا ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ایک کام ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جو فوج کا وہاں اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی فوج وہاں پر 1971 سے لے کے اور شیخ حسینہ واجد کے دور تک کسی نہ کسی طرح سے وہ اقتدار میں ملوث رہی ہے۔ وہ شیخ مجیب کا قتل ہو تب بھی، اور وہاں پر لگنے والے مارشل لا ہوں طویل تب بھی، وہاں ایک فوجی سیاست میں مداخلت رہی ہے۔ 2009 میں اقتدار میں آنے کے بعد شیخ حسینہ واجد نے اس کو یکسر ختم کیا، یعنی فوج کی سیاست میں مداخلت کو ختم کیا، حالانکہ فوج کے وہاں پر جو دیگر کاروبار ہیں وہ چلتے رہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ پچھلے سال آنے والا انقلاب بڑا جینوئن تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صاحب وہ بھی فوجی آشیرواد کا ایک انقلاب تھا۔ اس انقلاب کے بعد فوج نے وہ جو اقتدار حسینہ واجد کا تھا اسے اپنے پاس قبضے میں کر لیا۔ بدلہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پہلے یہ تھا کہ عوامی لیگ کے رہنما وہ سامنے ہوتے تھے اور باقی ساری پارٹیاں ختم کر دی تھیں۔ اب فوج نے عوامی لیگ کو ختم کر دیا ہے، عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ ملک کی بہت بڑی جماعت تھی، لیکن اس پر پابندی لگا دی، اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو مارا، اور شیخ حسینہ واجد تو آلریڈی ملک سے باہر ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ وہاں وہ جو پورے کا پورا سٹرکچر تھا، جمہوری سٹرکچر، وہ جس طرح شیخ حسینہ واجد کے دور میں تھا، وہ اسی طرح کا شیخ حسینہ واجد والا ہی پروجیکٹ وہ آگے پہنچ گیا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا یہ کوئی نہیں جانتا۔ شیخ حسینہ واجد کا دعویٰ تھا کہ ان کے دور میں بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، امن ہی امن ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے، جی ڈی پی بڑھ رہا ہے۔ تو اگر جمہوریت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر شخصی آزادیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ اور اب حالات یہ ہیں کہ فائنینشلی بھی، یعنی مالی طور پر بھی بنگلہ دیش اس کی حالت پتلی ہے، اور جمہوری آزادیوں کا حال یہ ہے کہ آپ اب بالکل بھی کوئی بات وہاں نہیں کر سکتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو علیحدگی پسندی والے ہمارے یار ہیں، جن کو بہت شوق ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں پاکستان سے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک طبقاتی جنگ لڑنا اور جیتنا ہوتی ہے۔ آزادی حاصل کریں، علیحدگی نہیں، کیونکہ اگر علیحدگی حاصل کر بھی لی جائے تو آزادی کی لڑائی آپ کو پھر بھی لڑنا پڑتی ہے۔ آپ نے 1947 میں آزادی حاصل نہیں کی تھی، پاکستان بنا کر آپ نے 1947 میں علیحدگی حاصل کی تھی۔ آزادی کی لڑائی آپ آج تک لڑ رہے ہیں۔ 1971 میں بنگال کے لوگوں نے علیحدگی حاصل کی تھی، آزادی نہیں۔ وہ آزادی کی لڑائی آج تک لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ آزادی کی لڑائی آپ پہلے لڑ لیتے تو آپ کو شاید علیحدگی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو سوال یہ ہے دوستو کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے دور میں اور آج کے دور میں فرق کیا آیا؟ ایک فرق یہ آیا ہے کہ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش بھارت کا بہت قریبی حلیف ملک بن گیا تھا، بے شمار ڈپینڈنسیز تھیں، اور حسینہ واجد کا جھکاؤ مودی سرکار کی طرف بے حد تھا، اور مودی سرکار کی بھرپور آشیرواد بھی حسینہ واجد کو حاصل تھی۔ اسی لیے اس انقلاب کے بعد حسینہ واجد نے جس ملک کو اپنی پناہ گاہ سمجھا وہ بھارت تھا۔ ہم سمجھتے رہے اس بیچ میں، اور بنگلہ دیش کا ہم نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، وہاں جتنے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں ماضی میں، ہم یہی سمجھتے رہے کہ بنگلہ دیش کی عوام کے اندر پاکستان سے نفرت موجود ہے۔ وہ جو 1971 کے زخم ہیں، جو وہاں فوجی آپریشن ہوا اور وہاں جس انداز سے قتل عام ہوا، وہاں جس انداز سے خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، وہ زخم بنگلہ دیش کے عوام نے اپنے دل میں پاکستان کے خلاف رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہی سمجھتا رہا کہ عوام کے اندر اگر کسی ملک کے خلاف کوئی نفرت ہو تو وہ آسانی سے دھلتی نہیں ہے، لیکن میرے لیے ایک بڑا عجیب معاملہ تھا کہ حسینہ واجد کی حکومت گئی تو اس کے بعد وہ پاکستان سے محبت بڑھی یا نہیں بڑھی، لیکن بھارت سے اچانک وہاں نفرت بڑھ گئی۔ آپ اگر اس وقت بنگال میں جا کے کسی بھی شخص سے پوچھیں تو وہ پاکستان کے معاملے میں تو بڑے مائلڈ قسم کے رویے یا نقطہ نگاہ کا حامل ہوگا، لیکن بھارت کے معاملے میں اس کے
جو جذبات ہیں وہ بہت سخت ہیں. وہ بھارت کو اپنی آزادی کا دشمن سمجھتا ہے. وہ بھارت پر اپنے اندر انفلوئنس یا اثر و رسوخ ڈالنے اور اسے بنگلہ دیش کے معاشرے کو متاثر کرنے کا الزام لگاتا ہے. وہ جانے کون کون سے الزام لگاتا نظر آتا ہے. اس معاملے پر کئی صحافی دوستوں سے بنگال سے تعلق رکھنے والے ان سے میری بات بھی ہوئی. تو سوال یہ ہے دوستو کہ اس وقت حالات کیا ہیں. یہ جو ایک ٹریبیونل بنایا تھا حسینہ واجد نے اپنے اپوزیشن کو, اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے, اسی اپوزیشن کا, اسی ٹریبیونل کا شکار وہ خود ہو گئی. اور اب جو فوجی طرز کی ایک حکومت ڈاکٹر یونس کے ماتحت ایک بن گئی ہے, عبوری حکومت ہے, دستور معطل ہے, کوئی بنیادی انسانی حقوق یہاں دستیاب نہیں ہے. آج کے دن کی بات ہے کہ جب یہ ٹریبیونل فیصلہ دے رہا تھا تو آج کے دن فوج کو اور پولیس کو احکامات تھے کہ کوئی بھی شخص جو نظر آئے اسے گولی ماری جا سکتی ہے, دیکھتے ہی گولی مار دینے کا. یعنی کسی بھی پرتشدد جتھے یا مشتعل ہجوم, اسے گولی مارنے کا حکم تھا آج کے دن. تو تبدیل کیا ہوا؟ کون سی سیاسی اور جمہوری کامیابیاں بنگال کے لوگوں نے حاصل کر لی اس بیچ میں؟ کوئی نہیں. بات یہ دوستو, یہ جو انقلاب کا چورن آپ کو بیچ رہے ہیں, ان سے عموماً میں جب بھی ایک سوال کرتا ہوں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. انقلاب اچھی بات ہے, لیکن اس صورت میں جب آپ کے پاس کوئی متبادل موجود ہو. آپ ایک نظام توڑنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس نظام کا متبادل ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس نظام کا متبادل نہ ہوا تو آپ جو نظام توڑتے ہیں اسی کا ایکسٹینشن بن جائے گا. ایران اور دیگر علاقوں کے انقلاب ہمارے سامنے ہیں. شاہ کے دور میں استحصال ہوتا تھا, شاہ کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں, لیکن ایران میں جب انقلاب آیا تو اس کے بعد آج حالات آپ کے سامنے ہیں. وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ جی آزادی نہیں ہے شاہ کے دور میں, آج آپ وہاں پر وہ سکارف نہ اوڑھیں تو لوگوں کو مارا جا سکتا ہے. مہسا امینی ایک لڑکی تھی, اس کو وہاں کی جو اخلاقی پولیس ہے اس نے گرفتار کیا صرف اس بات پر کہ اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا تھا, اور پھر وہ پولیس کی حراست میں اس کو قتل کر دیا گیا. آزادی مل گئی پھر آپ کو, اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ایک متبادل نظام موجود نہ ہو جو پچھلے نظام سے بہتر ہو تو پھر حالات تو وہی کے وہی ہیں, اس سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے. بلکہ کیونکہ آپ ایک سٹرکچر توڑ دیتے ہیں. صدام حسین کا دور بہت برا تھا, لیکن اس صدام حسین کے دور کو توڑ کے آپ نے جو نیا دور بنایا وہ آپ کے سامنے ہے. لیبیا میں قذافی کا دور بھی بہت آمرانہ تھا, لیکن آپ نے وہ دور گرا کے تو بنایا کیا ہے؟ اگر متبادل نہ ہو اور آپ کوئی چیز توڑ دیں تو پھر آپ کے سامنے ایسے ہی شورش زدہ علاقے سامنے آتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت لوگوں کو شوق ہے کہ جی پاکستان میں بھی ایسا ہی انقلاب آ جائے, لیکن سوال ہے کہ آپ کے پاس اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ایک آمریت سے جان چھڑا کے ایک اور آمریت چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں کی آمریت بری ہے اور فلاں کی آمریت اچھی ہے, حالانکہ آمریت تو ہر طرح کی بری ہونا چاہیے. تو کیوں نہ آمریت کے خلاف لڑیں, وہ شخصی آمریت ہو کہ وہ عسکری آمریت ہو, وہ کوئی سولین آمریت ہو یا فوجی آمریت ہو. آمریت اور آمرانہ رویوں کے خلاف جد و جہد کریں اور انقلاب کی بجائے اصلاحات کے نظریے سے نکلیں, چیزوں کو تبدیل کریں. آپ انسٹیٹیوشن توڑ دیں گے تو انسٹیٹیوشن بنانا بہت مشکل ہوگا. یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ تباہ حال انسٹیٹیوشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر کے ہم ایک نیا انسٹیٹیوشن بنائیں گے, اس سے بہتر ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کریں, اس کے اندر اصلاحات لائیں, تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لائیں, تحقیق کے شعبے میں اصلاحات لائیں, صحت کے شعبے میں اصلاحات لائیں. پاکستان میں درجنوں ایسے شعبے ہیں جو اس وقت اصلاحات چاہتے ہیں. انقلاب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انقلاب آئے گا تو ایک اور ٹیم آپ کے سر پہ بیٹھ جائے گی. ایک چودھری سے جان چھڑائیں گے تو ایک اور چودھری آپ کے سر پر ہوگا, اور آپ کو آخر میں لڑنا پھر اس سے بھی پڑے گا. آخر میں جانا آپ کو اصلاحات کی طرف ہی پڑے گا. تو آج آپ یہ دیکھیے کہ حسینہ واجد نے جو ٹریبیونل بنایا تھا اپنے مخالفین کے لیے, وہی ٹریبیونل ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور آج جب وہ کہہ رہی ہیں کہ کینگرو کورٹس ہیں, تو اس سے پہلے ان کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ ایک کینگرو کورٹس ہیں, اور وہ کہا کرتی تھی کہ یہ ٹھیک فیصلے ہو رہے ہیں. یہ دائرہ ہے, اس دائرے کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ سوچا سمجھا اصلاحات پسندانہ رویہ اور راستہ اختیار کرنا ہوگا. دوسری صورت میں آپ بس دائرے میں گھومتے جائیے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.